بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹاک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ معزز ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ آپ علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے اور خدائے واحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے تو لوگ آپ کی تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تمہارے خدا کو نہیں مانتے۔ اس پر آپ فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب ہے۔ لوگ آپ کی باتیں سن کر آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے۔ آپ نے قوم سمود کو راہ راست پر لانے کی بہت کوششیں کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر آپ کی نصیحت کا کوئی اثر بھی نہ ہوا۔ تو آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ مایوسی کی حالت میں آپ نے قوم سمود کے لیے بد دعا کی اور اس سرزمین سے نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے دریا فرات کے کنارے پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک کشتی میں سوار ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی آپ بھی اس کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی لوگوں سے بھر چکی تو اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ ناظرین، سمندر پرسکون تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں، پھر ہوائیں چلنے لگی اور یہ ہوائیں اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئیں۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگیں، بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کے جھٹکوں اور پانی کے تھپیڑوں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایک ایسا شخص سوار ہے جس سے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہیں نکالا جائے گا، کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک کہ وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت بھی ٹل جائے گی۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ تکنے لگ گئے، جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کر دیا۔ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کسی حال میں اسے کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافروں میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ قرآن دازی کی جائے، جس کا نام پرچی میں نکلے وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، پرچی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا۔ پھر قرعہ ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا، ہر بار یہی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے، مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے اور اللہ سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کو تیار ہیں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخر کار کشتی کے مسافروں اور ملاح نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھتی اور نگل گئی۔ اللہ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر ادا کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام پکار رہے تھے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں نے ہی اپنے نفس پر ظلم کیا اور ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے آپ کی پکار سن لی، آپ مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر آپ کو اگل دیا تھا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور اور نڈھال تھے۔
آپ نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ کو اگلا تھا وہاں نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی سایہ، دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی بھی ناقابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیلدار پودا اگایا، پودے کی بیل سے سایہ آ گیا، آپ سائے تلے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک ہرنی آتی تھی اور اپنا دودھ پلا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے بغیر گھاس کی زمین پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے بیلدار درخت اگایا، اور ہم نے اس ایک کو 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا بلکہ اس سے بھی زیادہ، پھر وہ لوگ ان پر ایمان لائے۔ سامعین، ملک نینوا چھوڑ دینے کے بعد آپ کی قوم آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے لگی۔ آپ کے نکل جانے کے بعد پچھتانے لگی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام نبی تھے اور ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ سے مدد طلب کی اور معافی بھی، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس بات پر بھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور آپ کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جب آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی اور ہدایت دینے لگے کہ برے کاموں سے دور رہیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں اور کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔